ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ دو دروس اسی آیت کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے متعلق یہ بیان ہوئے ہیں، اسی کی تشریح بیان ہوئی ہے۔ منافقین نے صفی کہا ہے، صفحاء کہا ہے جماعت صحابہ کرام۔ میں نے پہلے دروس میں بتایا کہ منافقین کے نفاق کی وجہ دنیاوی غرض اور دنیاوی لالچ تھی۔ ان کی نظر میں ان کی دنیا، ان کی سوچ صرف اور صرف دنیا تک محدود تھی، اور اللہ نے جس وجہ سے جماعت صحابہ کرام کو معیار حق فرمایا ہے اسی کو انہوں نے بیوقوف کہا، یعنی سوچنے کا، سمجھنے کا زاویہ مختلف تھا، بات ایک ہی تھی۔ اللہ نے معیار حق بنایا تو فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ، کوئی ایسی قوم دنیا میں نہ آئی نہ آئے گی جیسی جماعت یہ ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائی اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم وابناءہم واخوانہم وعشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ یہ جس وجہ سے حزب اللہ فرمایا ہے کہ ایسی قوم کہ جو جب وہ ایمان لائے پھر ان کے مقابلے میں ایمان لانے کے بعد دین اور ان کے مقابلے میں دین کے مقابلے میں ان کے خاندان آیا، انہوں نے چھوڑ دیا، ماں باپ آئے چھوڑ دیے، بہن بھائی آئے چھوڑ دیے، اولادیں آئیں چھوڑ دی، یہ تمام چیزیں چھوڑ دی، حتیٰ کہ اپنی جان نچھاور کر دی، مال و متاع ہر چیز قربان کر دی، اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ یعنی یہ معیار حق بنے ہیں تو اس پر صحابہ نے ایک پوری ان کی جان لگی ہے، ایسے معیار حق نہیں بن گئی۔ سیدہ سمیہ کو ابو جہل کی جماعت نے مکہ کے چوک میں دو اونٹوں کے ساتھ دونوں ٹانگوں کو باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمتوں میں چلایا گیا، جس سے وہ دو لخت ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبیدہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، ابو فقیہہ کی پسلیاں توڑ دی گئی، بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، خباب کو تپتے انگاروں پہ لٹایا گیا، حتیٰ کہ ان کی چمڑی پگھل کے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ تو یہ مال و متاع چھوڑ کے سب کچھ مجبور کیا کہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر گئے، انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا۔ پھر مدینہ منورہ میں جب چلے گئے تو پھر اس جماعت میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا۔ پھر بدر اور احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ہے کہ ان کے مقابلے میں بھائی کے مقابلے میں عباس اور حمزہ مقابلے میں آئے، عقیل اور علی مقابلے میں آئے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جناب مصعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عبیدہ ابن حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کفار مکہ کے ساتھ عباس آئے تھے، کفار مکہ کے ساتھ عقیل آئے تھے، کفار مکہ کے ساتھ ابو سفیان ابن حارث آئے تھے۔ تو یہ باپ بیٹے کے مقابل عبد الرحمن کفار مکہ کے ساتھ، ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابو عبیدہ ایک طرف ہیں، باپ دوسری طرف ہیں، اسی طرح جناب ابو حذیفہ ایک طرف ہے، باپ عتبہ دوسری طرف ہے، اسی طرح عمر ایک طرف ہے، ماموں عاصم بن وائل دوسری طرف ہے، چچا بھتیجا مقابل ہے۔ دنیا کو کوئی رشتہ ہے نہیں جو ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہے، مقابل ہے۔ اور وجہ عناد کیا ہے؟ کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کا تنازع نہیں ہے، وجہ تنازع ایک ہے کہ انہوں نے دامن نبوت کو پکڑا ہے، پھر مقابلے میں جو بھی آیا ہے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ معیار حق بنے ہیں اس بنیاد پر کہ اللہ فرماتے ایسی کوئی قوم آئی نہیں، آئے گی نہیں، یہ معیار ہے ایمان کا، تو پھر جو مقابلے میں آئے اس کو چھوڑ دینا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اور منافقین نے جب اس کو اپنی نظر سے دیکھا تو کہا یہ تو بیوقوفی ہے کہ شخص واحد کے لیے ایک آدمی کا کلمہ پڑھا، اس کا ساتھ دیا، پھر ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا،
حتیٰ کہ غزوہ بدر میں مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب اسی غزوہ میں ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا، تو یہ تمام رشتے ناتے، اپنا خاندان چھوڑا، وطن چھوڑا، زمین جائیداد چھوڑی، جوان بیویاں چھوڑی، اپنی اولاد کو چھوڑا، ماں باپ بہن بھائی، تمام دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی شخص واحد کے لیے۔ تو انہوں نے کہا یہ عقل مندی کا کون سا تقاضا ہے، یہ تو نئی بیوقوفی ہے کہ شخص واحد کے لیے سارا کچھ ہی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے اس دنیاوی غرض سے دیکھا تھا، اور اللہ نے اسی چیز کو معیار حق بنایا ہے۔ تو یہ معیار حق ہے، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، کہ اس جیسی کوئی اور قوم ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، سب سے بڑا تمغہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ نے سب سے بڑا تمغہ دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے دلوں کا امتحان کیا تو سوائے تقوی کے کچھ نہیں تھا۔ تو منافقوں نے سفہاء کہا تو اس لیے کہ دنیا کو دیکھا کہ شخص واحد کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ دیا، اور اللہ نے اس کو معیار حق بنایا تو اسی وجہ سے کہ جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو پھر سب کچھ نچھاور کر دیا دین پر۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا